ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام یاسمین ہے اور اس وقت میری عمر تقریباً 50 سال ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے ان 50 سال میں بہت ساری خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے دکھ بھی دیکھے ہیں۔ میں ایک متوسط سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میرے ابا ایک پرائیویٹ جاب کیا کرتے تھے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ ایک کارخانے میں منشی کا کام کرتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ میرے دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات نہ تو بہت اچھے تھے اور نہ ہی بہت برے تھے۔ ہم مڈل کلاس میں بھی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں ہم سفید پوش بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر طرح کی مشکلات اور کم آمدن کے باوجود میرے ابا نے اپنی اکلوتی بڑی بیٹی کو بے حد پیار سے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ میری ماں بھی مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی، لیکن مجھے آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے تھوڑی بہت سختی بھی کر لیا کرتی تھیں۔ البتہ ابا اس معاملے میں بے حد نرم دل تھے اور انہوں نے کبھی مجھے تو کیا اپنے کسی بیٹے پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے سرکاری اسکولز میں تعلیم مکمل کرتے ہوئے ایک سرکاری کالج سے ہی گریجویشن کی اور اس کے بعد ابا نے پائی جوڑ کر جمع کیے ہوئے پیسوں سے مجھے بڑی دھوم دھام سے اپنے ہی جیسے ایک گھرانے میں بیاہ دیا۔ میرے شوہر بھی ایک مڈل کلاس گھر سے ہی تعلق رکھتے تھے اور ان کا نام ارشد تھا۔ البتہ ان کا گھرانہ اپر مڈل کلاس میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ میرے سسر نے اپنی زندگی میں ہی اپنا مکان بنا لیا تھا۔ میری شادی سے پہلے میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا اور ارشد کی امی زندہ تھی۔ ارشد اپنی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے مجھے اپنے سسرال میں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میری شادی کے دوسرے سال ہی میری ساس، جو بہت اچھی خاتون تھیں، وہ بھی شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے ہاتھوں اللہ کو پیاری ہو گئی اور یوں ہم دونوں میاں بیوی اس گھر میں تنہا رہ گئے۔ ارشد بہت ہی اچھے شوہر تھے اور انہوں نے کبھی بھی مجھ پہ کوئی پابندیاں نہیں لگائی تھیں، بلکہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے اپنے ساتھ لے کر کہیں نہ کہیں باہر گھومنے چلے جایا کرتے تھے۔ ارشد ایک بڑی کمپنی میں کافی اچھی جاب پہ تھے اور اس لیے ہمارے گھر کے حالات بھی کافی اچھے تھے۔ شادی کا 3 سال تھا جب ہمارے ہاں نعمان کی شکل میں اللہ کی نعمت نے جنم لیا۔ پہلا بیٹا پا کر میں بے حد خوش تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری خوشیوں کا یہ سلسلہ عارضی ہے اور ابھی آزمائشوں کا ایک کوہ گرام میرے سامنے موجود ہے۔ نعمان کی پیدائش سے پہلے ہی ارشد میرے اکیلے پن کو محسوس کرتے ہوئے مجھے جاب کی اجازت دے چکے تھے اور میں نے اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے ایک سرکاری کالج میں لیکچرر کی جاب کر لی تھی۔ یوں جب میں گھر آتی تو ارشد کے آنے میں کچھ وقت باقی ہوتا اور میں کچھ دیر آرام کر کے گھر کو سنوار لیتی تھی۔ ہماری زندگی بہت ہی اچھی چل رہی تھی اور نعمان کی آمد نے ہمارے گھرانے کو مکمل کر دیا تھا۔ ارشد اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری تنخواہ کافی اچھی تھی، لیکن ارشد نے مجھ سے کبھی بھی ان پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، بلکہ میرے لیے بینک میں الگ اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا اور میرے وہ تمام پیسے وہیں پہ جمع ہوتے رہتے تھے۔ ان سے میں اکثر اپنے ماں باپ کو ہی سپورٹ کرتی تھی، کیونکہ میرے دونوں بھائی ابھی پڑھ رہے تھے اور وہ مجھ سے کافی چھوٹے تھے۔ ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ تبھی ایک حادثے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ نعمان اس وقت 4 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی معصوم اور بے ضرر سی شرارتوں نے پورے گھر میں رونق لگا رکھی تھی۔ پہلے 2 سال تو میں نے نعمان کی دیکھ بھال کے لیے یہ سلسلہ اختیار کیا ہوا تھا کہ میں کالج جاتے ہوئے نعمان کو اس کے نانا نانی کے پاس چھوڑ جاتی اور کالج سے واپس آتے ہوئے اسے وہاں سے لے کر گھر آ جاتی۔ یوں یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ امی ابو بھی اکثر مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آ جاتے تھے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنی زندگی میں خوش دیکھ کر بے حد خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح شام کو ابو مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ کچھ ہی دیر میں ارشد بھی جاب سے فری ہو کر گھر آ گئے۔ امی ابو نے ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا اور پھر ارشد انہیں اپنی بائک پہ ان کے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ ارشد کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور ابھی میں ارشد کو کال کرنے ہی والی تھی کہ وہ جانے کہاں رہ گئے ہیں۔ میں نے ابھی فون اٹھایا ہی تھا کہ میرے فون پہ کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے وہ کال اٹینڈ کی تو آگے سے کسی شخص نے میری پوری زندگی پہ ہی بجلی گرا دی۔ وہ کسی ہاسپٹل سے بات کر رہا تھا اور اس کے بقول ارشد کا امی ابو سمیت بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرے امی ابو تو موقع پہ ہی جاں بحق ہو چکے تھے، جبکہ ارشد شدید زخمی حالت میں ICU میں موجود تھے
ان کی موٹر سائیکل کو کسی ٹرک نے اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے ٹکر مار دی تھی اور موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں امی ابو کے جانے کا غم مناؤں یا ارشد کی زندگی کے لیے دعا کروں۔ ایک دم سے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور میرے سر سے آسمان ہٹ گیا تھا۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی کیا کریں گے اور وہ کس حال میں ہوں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ میرے دونوں بھائی اب اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے، ان میں سے ایک تو گریجویشن کر رہا تھا جبکہ دوسرا انٹر میں تھا۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں کیا اور اپنے بھائیوں کو کال کی اور کچھ بتائے بغیر انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ دونوں ہی فوراً آ گئے۔ پھر میں نے ان کے ساتھ ہاسپٹل جانا چاہا تو وہ ضد کرنے لگے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا بات ہے۔ خیر کسی نہ کسی طرح انہیں میں ہاسپٹل لے کر گئی اور پھر وہاں جا کر انہیں بتایا۔ مجھے آج بھی یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کیسے اپنے آپ پہ اس قدر قابو رکھا اور اپنے حواس سلامت رکھے۔ ارشد ICU میں ٹیوبز اور تاروں میں جکڑا ہوا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور ڈاکٹرز اس کا آپریشن کرنے میں مصروف تھے۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ سب سے زیادہ خطرناک چوٹ سر میں لگی تھی۔ میں وہیں ہاسپٹل کے فرش میں ایک طرف امی ابو کی مغفرت کی دعائیں کر رہی تھی اور دوسری طرف ارشد کی زندگی بچنے کی دعا کر رہی تھی، لیکن شاید میرے مقدر میں آزمائشوں کا بازار سج چکا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد ارشد اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ہی گھر میں 3 جنازے تیار ہو چکے تھے اور گھر کے مکینوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پورا خاندان اکٹھا ہو چکا تھا اور سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ہماری زندگی پہ جتنے لوگ رش کرتے تھے آج وہ ہمیں افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر کار دل کو چیرنے والا وہ وقت گزر ہی گیا اور ہمیں زندگی کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ میرے دونوں بھائی اب میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان میں سے بڑا تو گریجویشن کر کے اپنی جاب شروع کر چکا تھا اور دوسرا ابھی گریجویشن کر رہا تھا۔ میں نے اپنی کالج کی جاب جاری رکھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ گھر اپنا تھا اور اچھا خاصا بنا ہوا تھا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کچھ ہی سال میں اب نعمان بھی اسکول جانے لگا تھا اور میں نے اپنے ایک بھائی کی شادی بھی کر دی تھی۔ اسی دوران سب سے چھوٹا بھائی بھی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد میں نے بھائی کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہا، لیکن اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور محلے میں ہی ایک اور گھر لے لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی بہن کے گھر میں ہی رہتا رہوں۔ ہاں، میرا اپنا ہاتھ اپنی بہن کے سر پر ضرور رہے گا۔ اس نے اپنا الگ گھر تو لے لیا تھا، لیکن میری بھابھی جو مجھے ماں کی طرح عزیز رکھتی تھی، وہ بس رات کو سوتے ہوئے ہی اپنے گھر میں جایا کرتی تھی اور کئی بار تو وہ لوگ میرے پاس ہی سو جایا کرتے تھے۔ بس دنیا دکھاوے کو ہی انہوں نے اپنا گھر الگ رکھا تھا۔ اسی دوران سب سے چھوٹے بھائی کی جاب باہر ہو گئی اور کچھ ہی سال میں اس نے باہر کی کسی لڑکی سے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ ہم نے بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور خوشی خوشی اس غیر ملکی لڑکی کو اپنی بھابھی تسلیم کر لیا۔ کچھ سال بعد چھوٹا بھائی بھی پاکستان میں ہی سیٹل ہو گیا۔ اب نعمان جوان ہو رہا تھا اور میں بڑھاپے کی طرف گامزن تھی۔ کئی بار ارشد بہت یاد آتا تھا، لیکن کیا ہو سکتا تھا، بس زندگی تھی جو میں اپنے بیٹے کے لیے جی رہی تھی۔ نعمان اب انٹر کر چکا تھا اور گریجویشن کر رہا تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، ویسے ہی نقوش، ویسے ہی عادات اور ویسا ہی اٹھنا بیٹھنا۔ اس کی ہر ادا سے ارشد جھلکتا تھا اور میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتی تھی۔ وہی تو میری امیدوں کا مرکز اور میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد نعمان کو ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی۔ اس نے وہ جاب کر لی اور جاب کے ساتھ ہی ساتھ آگے MSc کی تیاری بھی شروع کر دی۔ وہ نہایت لائق اور محنتی تھا۔ اب وہ تقریباً سارا دن ہی گھر سے باہر رہتا تھا۔ جاب کے بعد وہ شام کی کلاسز لینے یونیورسٹی جایا کرتا تھا اور رات گئے ہی گھر آتا تھا۔ میری بھابھیاں سارا دن میرے پاس موجود ہوتی تھیں اور میرے بھائی کے گھر میں بھی 2 پھول کھل چکے تھے اور دونوں ہی جڑواں تھے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار نعمان نے ماسٹرز بھی کر لیا۔ تب میں نے اس کی شادی کی فکر کی۔ نعمان نے دبے لفظوں میں پسند کی شادی کرنے کا اظہار کیا، لیکن میں اس کو اس کا مذاق سمجھ کر اگنور کر گئی اور میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے نعمان کی شادی کروا دی۔ میں بہت خوش تھی۔ میری نظر میں میری زندگی کے تمام فرائض کی تکمیل ہو چکی تھی اور اب مجھے ایک ننھے منھے پوتے کا انتظار تھا۔ میں اسی آس میں جی رہی تھی کہ اپنے بیٹے کی اولاد کو اپنی گود میں کھلا سکوں۔ میری بہو بہت اچھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ہر وقت عجیب سا افسوس اور دکھ رہتا تھا جس کو میں کبھی نہیں سمجھ سکی۔
مجھے تو بس اپنے پوتے کا انتظار تھا اور اسی کے انتظار میں میں اپنے دن گن رہی تھی۔ 6 مہینے گزر گئے لیکن مجھے میرے پوتے کے آنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے۔ اب میں نے اپنے بیٹے اور بہو پہ زور ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا تھا کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، جو اللہ کو منظور ہوا وہ ہو جائے گا، لیکن میں نہ جانے کیوں مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ میں جو پہلے اپنی بہو کے ناز اٹھاتے نہیں تھکتی تھی، اب اس کے ساتھ تلخی سے پیش آنے لگی۔ یوں ہی 1.5 سال کا وقت گزر گیا تو میرے صبر کے تمام بندھن ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ حالانکہ 1.5 سال کا عرصہ کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن میرے اندر کی عورت کو سکون نہیں ملتا تھا جسے اپنے پوتے کا انتظار تھا۔ میں اب بات بات پہ اپنی بہو کی حرکتوں میں کیڑے نکالنے لگی تھی اور اسے ہر وقت تنگ ہی کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنے محلے کی ملنے جلنے والی عورتوں کے سامنے بھی ذلیل کرنا شروع کر دیا اور کھلے لفظوں میں اسے بانجھ کہنے لگی۔ میری ان حرکتوں سے میری بہو تو تنگ ہوتی ہی تھی، میرا بیٹا بھی اس پہ تل ملا کے رہ جاتا تھا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھے میری ملنے جلنے والی عورتوں نے بھی بہت سمجھایا کہ 1.5 سال کا عرصہ کچھ نہیں ہوتا، تم انتظار کرو، اللہ کی رحمت ضرور ہوگی۔ لیکن میں تو اپنے پوتے کی آس میں بہت ہی آگے نکل چکی تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا بھی اب میرے پاس نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ صبح نکلتے ہوئے مجھے سلام کرتا اور پھر رات کو واپس آ کر سلام کر کے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا، لیکن مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے تو بس میرے پوتے کا انتظار تھا۔ 2 سال مکمل ہوئے تو میرے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور اب میں اپنی بہو کے ساتھ ہر وقت لڑنے جھگڑنے لگی۔ میں اس کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ اب چونکہ میں ریٹائر ہو چکی تھی تو اس لیے اپنے سارے کام خود کرتی تھی اور اپنی بہو کو منحوس اور بانجھ کہتی تھی۔ میں نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ ہی اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے مسائل کو سمجھا، نہ پوچھنے کی کوشش کی۔ پوتے کا انتظار اب جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایک دن ایسے ہی چھٹی کے دن میں اپنی بہو کے ساتھ جھگڑ رہی تھی، حالانکہ وہ بیچاری تو مجھے کبھی پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی تھی، لیکن میں یوں اونچی آواز میں بولتی تھی جیسے وہی مجھ سے جھگڑ رہی ہو۔ میں اسے گالیاں دے رہی تھی اور منحوس اور بہن جیسے الفاظ سے نواز رہی تھی۔ میرا بیٹا کافی دیر تو یہ برداشت کرتا رہا، پھر وہ بھی کمرے سے باہر آ کر مجھ سے جھگڑنے لگا اور کہنے لگا، یہ کیا روز روز کا تماشا بنایا ہوا ہے، میرا ذہنی سکون آپ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی لڑکی آپ کی پسند تھی اور آپ ہی اسے اپنی پسند سے بہو بنا کر لائی تھیں، آپ ہی تھیں جو اس کے ناز اور نخرے اٹھاتے ہوئے نہیں تھکتی تھیں، اور اب آپ ہی اسے گالیاں نکال رہی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بے حد غصہ آیا اور میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے اپنی مرضی سے لائی تھی تو پھر تم میری مرضی سے ہی اسے طلاق دے دو اور دوسری شادی کرو، مجھے بس میرا پوتا چاہیے اور کچھ نہیں۔ میری یہ بات سن کر تو میری بہو اندر سے دہل کر رہ گئی اور التجائی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہ میری بات سے انکار کر دے گا۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی کہ میرا بیٹا میری بات مانے گا، یہ تو بس میں غصے میں کہہ بیٹھی تھی، لیکن اس وقت مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میرے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ گواہ رہے، میں اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دے رہا ہوں۔ میری بہو اپنے سر پر ہاتھ مار کر وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جھگڑے کی آوازیں سن کر محلے کی کئی عورتیں آ چکی تھیں اور اب وہ میری بہو کو سنبھال رہی تھیں اور اس سے ہمدردی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے شکوہ اور نفرت تھی، جس نے صرف 2 سال کے عرصے میں ہی اولاد نہ ہونے پہ اپنی بہو کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ کچھ عورتیں تو میرے بیٹے کو بھی باتیں سنا رہی تھیں، لیکن وہ تو طلاق دے کر گھر سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے بھی احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں، لیکن پھر پوتے کا جنون میرے سر پہ حاوی ہو گیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنی بہو کو حکم دیا کہ اپنا سامان سمیٹے اور اپنے ماں باپ کے گھر جائے۔ تبھی وہ روتے روتے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی اور کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تم 2 سال سے مجھے بانجھ کہہ رہی ہو اور تمہیں اپنے بیٹے کا ہی علم نہیں کہ وہ خود ہی بانجھ ہے اور نامرد ہے۔ یہ سن کر مجھے بے حد غصہ آیا اور میں اٹھ کر اسے پیٹنے لگی۔ دوسری عورتوں نے اسے بچایا، لیکن وہ بار بار میرے بیٹے کو نامرد اور بانجھ کہہ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنا سامان سمیٹا اور گھر سے چلی گئی، لیکن اس کی کہی ہوئی باتیں میرے دماغ میں شعلے کی طرح بڑک رہی تھیں۔ وہ بھرے مجمع میں میرے بیٹے کو نامرد کہہ کر چلی گئی تھی اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
کچھ دیر بعد میرا بیٹا گھر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے۔ مجھے انتظار تھا کہ شاید میرا بیٹا اس پہ غصہ کرے گا، لیکن وہ ہنسنے لگا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر مجھے اور بھی غصہ آیا اور میں نے کہا کہ اب میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی۔ میرا بیٹا نامرد نہیں ہو سکتا، مجھے پوتا ضرور ملے گا۔ میری باتیں سن کر میرے بیٹے نے نہایت غصے سے مجھے دیکھا اور پھر پیر پٹک کر کھڑا ہو گیا اور نہایت بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا کہ آپ نے اپنا شوق پورا کرنا تھا، وہ کر لیا، اب میں دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گا۔ رہی بات پوتے کی تو آپ کو آپ کا پوتا مل ہی جائے گا۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت اور غصے کا بہت بڑا جھٹکا لگا۔ میرا اکلوتا بیٹا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی گزار دی، وہی آج میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں اس لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسے کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے شادی سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور میں بھی فرما برداری اور شرم کے مارے خاموش ہو گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب دوسری شادی میں اپنی مرضی سے ہی کروں گا اور جلد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ نے میری بیوی کو قبول نہیں کیا تو پھر میں اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ آپ یہیں پر اکیلی اپنے پوتے کے انتظار میں بیٹھی رہیں، کیا پتہ اللہ آپ کو آسمان سے کوئی پوتا اتار کر دے دے۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ساری باتیں یاد کر کے مجھے بہت رونا آیا۔ کافی دیر تک تو میں اللہ سے شکوے کرتی رہی۔ مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ مجھے تو بس اپنے بیٹے کی بدتمیزی اور خود سری پر غصہ آ رہا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا سچ میں اپنی دوسری بیوی کو لے کر الگ ہو گیا تو میں اکیلی کیسی رہوں گی اور یہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزاروں گی؟ ویسے بھی مجھے تو صرف اپنے بیٹے کی اولاد یعنی پوتے سے غرض تھی، تو میں نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے، میرا بیٹا جو مرضی کرے، وہ جیسے بھی میری بہو بنا کر لائے گا میں اس سے قبول کر لوں گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا بھائی بھی میرے گھر آ گیا۔ اس نے مجھ سے اس سارے جھگڑے کا پوچھا تو میں نے اسے سب بتا دیا۔ وہ بھی مجھ پہ غصہ ہونے لگا کہ آپا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی تو ان کی شادی کو صرف 2 سال ہی ہوئے تھے اور آپ نے پوتے پوتے کی رٹ لگا کر اس کی زندگی تباہ کر دی۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کہنے لگی، تم میرے بھائی ہو اور میرے سے چھوٹے ہو، اپنی بڑی بہن کے ساتھ زبان نہ چلاؤ، تمہیں بھی میں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ نعمان مجھے کیا کچھ کہہ کر گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ آپا اب آپ کیا کریں گی؟ پہلے تو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ نعمان کی حرکت پہ دکھ سکھ کیے اور روتی رہی، اور پھر میں نے اس سے بتایا کہ میں نے اس سب پہ کیا سوچا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک سوچتے رہنے کے بعد وہ بولا کہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے، ہمیں قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ جوان خون ہے، اگر ہاتھوں سے باہر نکل گیا تو پھر نہ جانے کب اور کیسے واپس آئے۔ چونکہ نعمان میرا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے میرے دونوں بھائیوں کو بھی اس سے بے حد پیار تھا، بلکہ اس کی دونوں مامیوں نے تو اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی پالا اور پیار کیا تھا۔ شام کو نعمان گھر آیا اور یوں ہی مجھ سے بات کیے بغیر کمرے میں جانے لگا تو میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ بیٹا مجھے منظور ہے، جو چاہو کرو، میں اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتی، بس مجھے تو اپنے بیٹے کی نسل کی نشانی چاہیے، اور بیچاری ماں کر بھی کیا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ مجھے امید تھی کہ شاید میرا بیٹا میرے رونے سے اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ میرے بیٹے نے مجھے گلے سے لگا کر تسلی تو دی، لیکن پھر وہ کہنے لگا کہ امی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ بھی اسے پسند کریں گی۔ اس پہ میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا جو سوچ کر بیٹھا ہے اب وہ ہر حال میں اس سے پورا کرے گا، اس لیے کھلے دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی پسند کو گھر میں جگہ دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اب جو لڑکی بہو بن کر آئے گی، اگر میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گی تو میرا بیٹا مجھے بھی چھوڑ کر الگ ہو جائے گا اور میری پہلی بہو کی طرح میرے کہنے پہ اسے کھڑے کھڑے طلاق نہیں دے گا۔ اس لیے مجھے اپنا من مار کر ہی صحیح، لیکن اب نئی آنے والی بہو کے ساتھ اچھا ہی بن کر رہنا تھا۔ یہ سن کر میں نے بھی اسے تسلی دے دی اور کہا کہ بس اب تم جلدی سے اس لڑکی کو بیاہ کر لے آؤ۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اگلے ہفتے میں اس سے بیاہ کر لے آؤں گا۔ ویسے بھی وہ اکیلی ہے اور بے سہارا لڑکی ہے اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔
میں یہ سب سن کر خاموش رہی اور اسے دعائیں دے کر کہا کہ اب وہ آرام سے سو جائے۔ اب میں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کب اس لڑکی کو بیاہ کر لے کر آتا ہے۔ ابھی تک تو میرے بیٹے نے مجھے اس کا نام بھی نہیں بتایا تھا، اور اندرونی جلن اور حسد کی وجہ سے میں بھی اس کا نام نہیں پوچھنا چاہتی تھی۔ چوتھا دن تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اپنے بیٹے سے بات کروں کہ آخر وہ کب نکاح کرنے جائے گا اور مجھے کب ساتھ لے کر جائے گا۔ اسی دن شام کو جب میرا بیٹا گھر آیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو بھی لے کر آیا تھا اور اسے لا کر اس نے میرے پاس بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ امی یہ آپ کی بہو ہے، میں اس سے کافی دن پہلے نکاح کر چکا ہوں اور اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرے دل میں ہزاروں شکوے کروٹیں لے رہے تھے کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ مجھے اندھیرے میں رکھ کر کیا ہے، لیکن میرے بیٹے کی دھمکی بھی میرے ذہن میں تازہ تھی اور میں کسی بھی قیمت پہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے پوتے کی کتنی ہی تمنا سہی، لیکن میرا بیٹا بھی تو میرا اکلوتا ہی بیٹا تھا اور میری زندگی اور جان اسی کے لیے تو تھی۔ میں نے اس لڑکی کے سر پہ پیار کیا اور اس کا نام پوچھا تو وہ بولی کہ امی میرا نام شازیہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہارے آگے پیچھے کوئی ہے تو مجھے بتاؤ، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی اور بے سہارا لڑکی ہوں، مجھے نعمان نے سہارا دیا ہے اور اپنا نام دے کر معتبر کر دیا ہے۔ وہ لڑکی اپنی باتوں سے تو بے حد سلجھی ہوئی اور شریف لگ رہی تھی، اور جس انداز سے اس نے نعمان کے بارے میں بات کی، اس سے اس کا نعمان کے لیے پیار نظر آ رہا تھا۔ واقعی وہ لڑکی میرے بیٹے سے بے حد پیار کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل تھوڑا سا نرم ہو چکا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے دونوں بھائیوں اور بھابھیوں کو بھی بلا لیا اور ان کا منہ میٹھا کروایا اور چھوٹی سی دعوت کر دی۔ وہ سب بھی میری خوشی میں خوش تھے۔ آخر جب میں نے ہی اپنی بہو کو قبول کر لیا تھا تو پھر کسی اور کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اگلے ہی دن سے زندگی معمول پہ آ چکی تھی اور شازیہ نے ایک نہایت سگڑ اور گھریلو لڑکی کی طرح پورے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ اب میرا بیٹا بھی جاب سے جلدی گھر آ جاتا تھا اور کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھ کر پھر اپنی بیوی کو لے کر باہر نکل جاتا تھا، اور وہ دونوں 3-4 گھنٹے کے بعد آدھی رات کے وقت گھر واپس آتے تھے۔ میں اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش تھی، اس لیے میں نے اس سے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جاتے ہیں اور اتنی دیر کہاں لگا کر آتے ہیں۔ ویسے بھی شازیہ کی سلیقہ مندی کی وجہ سے پورا گھر مہک اٹھا تھا۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ نعمان اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ ابھی شازیہ کو گھر آئے ہوئے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ نعمان نے اس کے لیے ایک کام والی کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش تھی اور اپنے دل سے تمام منفی جذبات نکال کر اپنی نئی بہو کو پروٹوکول دے رہی تھی۔ ایک دن یوں ہی نعمان میرے پاس بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ امی اب آپ کو آپ کا پوتا جلدی ہی مل جائے گا۔ میں یہ سن کر مسکرائی اور دونوں کو دعائیں دیں۔ شادی کو 2 مہینہ ہی تھا کہ شازیہ کا پیٹ کافی پھولا ہوا لگنے لگا۔ میں بہت خوش ہوئی اور اس خوشی میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پریگننسی کے ابتدائی مہینوں میں ہی پیٹ اس قدر پھول جائے۔ میں تو اپنی خوشی میں سب کچھ فراموش کر کے شازیہ کا خیال رکھنے لگی۔ قیامت تو مجھ پہ تب ٹوٹی کہ جب شادی کو 4تھا مہینہ ہی شروع ہوا تھا کہ شازیہ نے ایک نہایت ہی خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں کیا چیز اپنی خوشی میں نظر انداز کر بیٹھی ہوں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس سب پہ نعمان بالکل خاموش تھا اور نہایت خوش نظر آتا تھا، جبکہ مجھے یہ بچہ کسی اور کے گناہ کا بیج لگتا تھا جو میرے بیٹے نے اپنی محبت کے چکر میں اپنی گود میں ڈال لیا تھا۔ میں نے دبے لفظوں میں نعمان سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ٹال دیا۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ میری کمزوری ہے اور میں اس کے ساتھ اب زیادہ سختی نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے پوتے کے آنے کی جس قدر امید اور انتظار تھا اور جتنا جنون تھا، اب مجھے اس بچے میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ میری بہو ہی اسے دن رات سنبھالتی رہتی تھی اور میں نے تو اس کو گود میں لینے پہ بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ بس نعمان گھر آتا تو اس کے سامنے ڈرامہ کرنے کے لیے کچھ دیر تک اس کے بچے کو گود میں لے لیتی۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی گھن آتی تھی کہ یہ بچہ کسی اور کے گناہ کی نشانی ہے۔ جب میری بہو نے چلا نہا لیا تو کچھ ہی دن بعد اس کے طور اتوار بدل گئے۔ اب وہ روز اپنے بیٹے کو میرے پاس لٹا کر گھر سے باہر چلی جاتی اور کہتی میں بس تھوڑی دیر میں ہی واپس آتی ہوں، اور 2-2.5 گھنٹے بعد گھر واپس آتی۔ میں نے نعمان سے کہا تو وہ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، وہ مجھے بتا کر ہی جاتی ہے۔ میں یہ سب سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے جس سے میں اب تک انجان ہوں۔
मुझे तो यूं लगता था कि जैसे मेरी ये नई बहू छुप कर दिन में अपने उसी पुराने यार से मिलने जाती है जिसके गुनाह की निशानी उसने मेरा पोता बनाकर मेरे घर में रख दी है। हो सकता है कि उसने नुमान को कोई झूठी सच्ची कहानी सुनाई हो और वो मुतमईन हो गया हो। अलबत्ता ये सब जो भी हो रहा था मैं उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थी। जब इस सारे सिलसिले को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए तो मुझे अपने बेटे की बेगैरती और बहू की दीदा दलेरी पे शदीद गुस्सा आने लगा। आखिर एक दिन मैंने सोच ही लिया कि मुझे क्या करना है। उस दिन जब मेरी बहू अपने बेटे को घर में छोड़कर बाहर निकली तो मैंने उसी गली में मौजूद अपने भाई के घर अपने उस नाम निहार पोते को छोड़ा और ख़ुद अपनी बहू के ताक़ुब में निकल गई। मैंने शटल काक बुर्का पहन रखा था ताकि मेरी बहू को शक ना हो सके कि उसके पीछे पीछे कौन आ रहा है। मेरी बहू पैदल ही चलती जा रही थी। उससे मुझे यकीन हो गया कि वो यहीं आसपास ही कहीं जाती होगी। मैं अंदर ही अंदर से बहुत पुरजोश थी कि आज मैं अपनी बहू के सारे राज फाश कर दूंगी। तकरीबन 7-8 गलियों के बाद मेरी बहू इधर उधर देखते एक पुराने से मकान में दाखिल हुई। मैं कुछ देर तक तो बाहर ठहरी रही, फिर चुपके से मैं भी खुले दरवाजे से अंदर चली गई। ये एक छोटा सा खस्ता हाल मकान था जिसमें एक ही कमरा था। मेरी बहू चारपाई पे लेटे हुए एक बूढ़े शख्स के पास बैठी और उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए उससे कुछ कह रही थी। तभी उसकी नज़र मुझ पे पड़ गई और वो एकदम उठकर खड़ी हुई और कहने लगी कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। उसकी बात सुनकर मैंने अपना निकाब उतार दिया। मेरी शक्ल देखते ही मेरी बहू को चुप लग गई। मैं कभी अपनी बहू की तरफ देख रही थी और कभी उस शख्स की तरफ जो निहायत बूढ़ा और बीमार नजर आता था। मैंने अपनी बहू को कहा कि ये तुमने छुप छुपा कर क्या चक्कर चला रखा है और यहाँ पे रोज़ क्यों आती हो। मैं अभी नोमान को बुलाती हूँ और दिखाती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। ये कहकर मैंने नोमान को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बता दी। हैरत अंगेज़ तौर पे उसने किसी गुस्से का इजहार किए बगैर कहा कि आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। और यूँ कुछ ही मिनट बाद नोमान भी वहाँ मौजूद था। उसने मुझे एक तरफ बिठाया और कहने लगा कि अम्मी, मैं शाजिया से 1.5 साल पहले से ही निकाह कर चुका था। ये उसका बूढ़ा और बीमार बाप है जिससे मैंने आपको सिर्फ इसलिए मुतारिफ नहीं करवाया कि इस शख्स ने सारी ज़िंदगी अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा और अपनी बीवी की ज़िंदगी में ही इसने जुआ खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन बेटी तो आखिर बेटी होती है। अब उसका बाप नशे के हाथों शदीद बीमार है और आखिरी सांस से गिन रहा है, इसलिए वह रोज़ इसका ख्याल रखने के लिए यहाँ आ जाती है। ये सुनकर मैं हैरत से पूछने लगी कि वो बच्चा। तो नुमान कहने लगा कि अम्मी, मैंने आपको बताया ना, मैं इससे 1.5 साल पहले से ही निकाह कर चुका हूँ। ये बच्चा मेरा ही बच्चा है। उस दिन मेरी आंखों पे पड़ी हुई बहुत सारी पट्टियाँ खुल गईं और मेरी बहू मुझे कोई आसमानी फरिश्ता ही नजर आने लगी। तमाम गलत फहमियाँ साफ़ हो चुकी थीं और तमाम शकूक ख़त्म हो गए थे। आज इस वाक़े को 3 साल गुजर चुके हैं और मैं अपने पोते को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दिल में बस एक ही पछतावा है कि मैंने अपनी पहली बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और उसकी वाहिद वजह मेरा बेटा था। काश मैं अपने बेटे की पसंद को जान सकती और उसे इस कदर मजबूर न करती कि वो फर्मा बरदारी में किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का सबब बनता। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ, मैं एक बार अपनी पहली बहू से जाकर माफ़ी मांग तो चुकी हूँ, लेकिन इस माफ़ी का क्या फ़ायदा कि जो किसी की पूरी ज़िंदगी को दागदार करने के बाद माफ़ी मांगी जाए। ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।